السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے والا ہوں کہ حقیقت میں اگر ان کی زندگی کو آپ سنیں گے تو ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور پلس پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایران کے ایک شہر اصفہان میں ہوئی۔ جی ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا وہ مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، اور وہ ایک گرو کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آگ کی پوجا کرنے کو سکھایا کہ آپ بھی اس آگ کی پوجا کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جو ایک اپنے لوگوں میں گرو کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس وجہ سے اسے حیا آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا کوئی دوسرے مذہب سے متاثر ہو، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ اس وجہ سے حضرت سلمان کو بالکل گھر میں قید کی طرح رکھا جاتا تھا تاکہ یہ باہر نہ جائے اور لوگوں کے دین سے متاثر نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حکم کی پابندی کرتے اور گھر ہی میں رہتے، یہاں تک کہ جس آگ کی اس کا والد پوجا کرتا اسی آگ میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تاکہ یہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کا والد جو ہے ایک دن بیمار پڑ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے اس کا والد بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جانا، کسی سے ملاقات نہ کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاتے ہیں اور جس راستے سے گزر رہے تھے اسی راستے پر ایک گرجا گھر تھا، یعنی عیسائیوں کا ایک گرجا گھر جہاں پر عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہی کا دین تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اسی راستے سے ہوئی۔ جب وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، بچے تھے، کسی عالم کی نظر ان پر پڑی تو آپ کو اپنے پاس بلایا، ان سے باتیں کہی، یہاں تک کہ وہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، یعنی وہ متاثر ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اسی راستے سے گزرتے تو ایک مرتبہ عالم سے ملاقات کر کے جاتے، یہاں تک کہ ان کا ذہن بدلنے لگا اور ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جو میرا باپ کام کرتا ہے، یعنی جس کی پوجا کرتا ہے، وہ حق پر نہیں، بلکہ جو مذہب عیسائیت ہے جس سے کہ یہ عبادت کرتے ہیں وہی مذہب حق پر ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنے لگی اور آپ جب بھی باہر نکلتے تو ایک مرتبہ عالم سے ملاقات کر لیتے۔ چنانچہ ایک دن ایسا وقت آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ بات جو ہے معلوم پڑ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قید کر دیا، کچھ دن قید خانے میں رکھا۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا بیٹا باہر نہیں جائے گا، اب لوگوں کے مذہب سے متاثر نہیں ہوگا، اس کے ذہن سے بات نکل چکی ہے، تو اس نے آزاد کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ جس کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ حق پر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تنہا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اپنے والد کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ حق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اس عالم سے ملاقات کرتے ہیں جس سے بات ہوتی تھی۔ اس عالم نے اشارہ کیا، بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر عالم سے ملاقات کرنا، ان کی خدمت کرنا، وہاں پر آپ کو وہ دین سکھائیں گے اور انہی کی خدمت میں لگے رہنا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، حالانکہ میں نے اپنے والد کو چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، آپ بھی انتقال کے قریب ہیں، اب میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نصیحت کی کہ فلاں جگہ پر چلے جانا، وہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، جن کی خدمت کرنا اور وہاں پر آپ دین سیکھتے رہنا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد میں اس عالم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں ایک سے لے کر کے تقریباً 5 عالموں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب آخری عالم کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس نے کہا
عرب کی سرزمین پر ایک محمد نام کے ویکتی آئیں گے جو کہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی۔ اگر انہیں پا جانا تو ضرور ان کا کلمہ پڑھنا، وہی حق پر ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نشانیاں بتائیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے انتقال کے بعد میں آپ عرب کی سرزمین کی طرف جو یہ راستہ لیتے ہیں، جو راستہ جا رہا ہوتا ہے اس راستے کو لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر چل رہے تھے تو کچھ لوگ عرب کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے سنا تھا اور آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو راستہ بھی نہیں معلوم تھا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ عرب کے رہنے والے ہیں، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں، آپ میرے پاس میں چند مال ہیں اسے لے لیں اور مجھے بسلامتی کے ساتھ میں وہاں پر پہنچا دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے وعدہ کیا اور جو مال تھا آپ نے ان لوگوں کو دے دیا۔ جب راستے میں پہنچے تو ان لوگوں نے بدعہدی کی اور ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر کے بیچ بھی دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد کی حیثیت سے تھے، آپ غلام کی حیثیت سے مانے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حق کی تلاش میں تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو ضرور میں ان پر ایمان لے کر کے آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ہاتھ میں گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے غلام کی حیثیت سے اس کے باغے میں کام کرتے۔ اس یہودی نے اپنے رشتہ دار کو بیچ دیا، وہ رشتہ دار مدینہ کی سرزمین پر رہتا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حق تک پہنچانا ہوتا ہے اس بندے کو ایسے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتہ دار کے غلامی میں رہے جو کہ عرب میں رہتا تھا۔ جب وہ عرب لے کر کے گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی دیکھ بھال کرتے، کھجوروں کو توڑتے اور آپ اسی خدمت میں لگے رہتے۔ لیکن ذہن میں یہ بات چل رہی تھی جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے، ان کا کلمہ پڑھ کر کے ہم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے ہم بھی جو ہے اسلام مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں ڈوبے ہوتے، یہاں تک کہ جب اس شخص کے پاس میں ایک ان کا رشتہ دار آیا اور اس نے کہا کہ قبا میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب اتنا سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کھجور توڑ رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اترے اور اس کے بعد میں اپنے مالک سے کہنے لگے، کون، کس کی بات کر رہے ہو، ذرا بتاؤ، دوبارہ نام لو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور ان کا کلمہ پڑھوں گا اور انہی پر ایمان رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس جملے کو سنا، آپ نیچے اترے، اپنے مالک سے پوچھنے لگے۔ مالک نے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اپنے کام میں لگ، تجھے کیا مطلب ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں لگ گئے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ قبا کی سرزمین پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اور عہد کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا کہ میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موقع پاتے ہی چند کھجور لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موقع پاتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موقع پاتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند کھجور لے کر کے گئے۔ جب کھجور لے کر کے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا صدقہ یا ہدیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ آپ نے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد میں پھر جب موقع ملا تو آپ دوبارہ جو ہے کھجور لے کر کے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقہ یا ہدیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس سے تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 نشانیاں مل گئیں تو آپ کا یقین بڑھتا گیا۔ اب ایک نشانی تھی جو کہ دیکھنا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے جو پشت نبوت پر جو مہر نبوت ہے وہ دیکھ لوں،
تو میں ان کے ہاتھ پر فوراً جو ہے ایمان لے آؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان کو وہ مہر نبوت دکھا دیا۔ جیسے ہی حضرت سلمان نے اس مہر نبوت کو دیکھا، اس فوراً آپ پیٹ سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے اسلام میں داخل کیجئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کلمہ پڑھایا اور وہ بھی جو ہے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن انہوں نے پوری بات بتائی، یا رسول اللہ آپ کی تلاش میں اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، یا رسول اللہ میں یہودی کا ایک غلام کی حیثیت سے ہوں، یا رسول اللہ مجھے آزاد کروا لیجئے۔ تو اس یہودی کے پاس میں جا کر کے حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو یہودی نے کہا 300 کھجور کے درخت لگانے ہوں گے اور مجھے تھوڑا سا سونا دینا ہوگا۔ حضرت سلمان نے اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد چاہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے مل کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، 300 درخت لگائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ سونا بھی دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ یہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق کی کوشش اور حق کی تلاش میں لگے رہنا۔ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے غلامی تک اختیار کی، کس طرح سے انہیں غلام بنایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا اور وہ کئی عالموں سے ملاقات کرتے رہے۔ جی ہاں، یہ تھے حق کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دینا۔ ایسے ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ اگر ہم بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ایسے ہی ایمان افروز واقعہ سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔